أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ہر جان موت میں چکھنے والی ہے، ہر جان موت میں چکھنے والی ہے، تے بس تسی پورے پورے بدلے دیتے جاؤ گے قیامت والے دن۔ پھر جو شخص اگ تو دور کر دیتا گیا تے جنت وچ داخل کر دیتا گیا، فقد فاز، بس او کامیاب ہو گیا۔ اللہ یا اللہ سانو سارے کامیاب کری۔ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، پھر جو شخص اگ تو دور کر دیتا گیا تے جنت وچ داخل کر دیتا گیا، فقد فاز، بس او کامیاب ہو گیا۔ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اللہ دنیا کی زندگی اور کچھ نہیں سوائے اس دے کے دھوکے کا سامان ہے۔ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق الله العظيم۔ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم۔ اللہ میرے بھائی، رات کا وقت ہے، اللہ میری گھڑی سے تو 11:15 ہو گئے، کہ رات اللہ پاک نے آرام واسطے بنائی۔ سبحان اللہ۔ وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا۔ دن محنت واسطے، روزی کی تلاش واسطے، تے رات سکون تے آرام واسطے، تاکہ تازہ دم ہو کے تے پھر اللہ پاک کی بندگی کر سکے۔
اللہ اسی مسلمان تو ہاں بھائی سارے ہی میرا مسلمانوں نے گھر جم پیا نا وہ بھی آتا میں مسلمان پاویں انہوں مسلمانی کا پتہ ہی نہ ہوئے بھی مسلمانی کی چیز ہے پر صرف اس پاؤ کہ مسلمانوں نے گھر پیدا ہوا ہے وہ بھی مسلمان سے زیادہ ہے اللہ اکبر۔ حالانکہ مسلمانی بہت وڈی شے بڑی مہنگی شے بڑی اللہ پاک کی وڈی نعمت جس شخص نے اللہ نے صحیح معنی تو مسلمان بنا دیتا تو اس تو وڈی نعمت ہو کوئی نہیں۔ جن اسلام جو کہ موت آ گئی وہ سمجھو کہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ پاک سانو سارے مسلمان بنا کے مارے ایمان کے اللہ پاک خاتمہ کرے۔ اللہ اکبر۔ لیکن دین سمجھنے واسطے بڑی محنت تے بڑے فکر تے سوچ دی لوڑ ہے۔ دین ایسی شے نہیں جڑی بڑی آسانی نال مل جائے، اگرچہ سانو تو بڑی آسانی نال ملیا دین۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی تے صحابہ کرام دی زندگی کا مطالعہ کرو کہ علماء سنا دے رہے ہیں، ہوں اسی سن کے بیٹھے ہیں تھوڑی جی جھلک۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے کنیاں تکلیفاں اٹھائیاں دین واسطے، جو انہوں لوگوں دیا محنت نہ ہوں تو پھر سارے تک بھی دین نہیں سی پہنچنا۔ سانو تو دین بڑا سستا ہی مل گیا، گھر بیٹھے ہوں۔ اللہ اکبر۔ تمام انبیاء دین واسطے محنت کرتے رہے، کوششاں کرتے رہے، تکلیفاں اٹھائیاں، سب تو زیادہ تکلیفاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے کہ مینوں آئی ہیں۔ اللہ جنیاں تکلیفاں کوئی اٹھانا ہے انہیں اس میں اللہ پاک درجہ بلند دینا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک نے ساری مخلوق جو چویا کہ تکلیفاں بھی سب تو زیادہ آئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہر مومن نے اللہ کے رستے تکلیف آندی، ہر مومن کی آزمائش ہوگی کہ کافر منافقوں تکلیفاں گھٹ آنی تو کئی آنی ہی نہیں۔ فرعون کافر کہندے نے کہ انہوں سر پیر کا بھی پتا نہیں سی کہ سر پیر کی چیز ہوئی، انی اللہ نے اس کو صحت دیتی کہ ساری دنیا کی بادشاہی دیتی۔ اللہ اکبر۔ اس دماغ اس کا خراب ہو گیا، دولت دیکھ کے صحت دیکھ کے اپنی، حالانکہ اولاد تو اللہ پاک نے معلوم رکھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن صحت تندرستی تے دولت ایک ایسی شے ہے کہ انسان کا دماغ خراب کر دیں۔
کہ اللہ پاک کی رحمت ہوئے تو پھر ہی ہدایت ہوتی ہے کہ ہدایت ہوتی ہے تو اللہ پاک تکلیفاں دینا ہے تو آزمائش فرما رہا ہے۔ ایک حدیث شریف ذکر ہے کہ مجلس بیٹھی سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ ذکر شروع ہو گیا تکلیفاں کا یہ کیوں بندے کی تکلیفاں آنی ہیں، کسی کو ٹھڈ پیڑ، کسی کو سر پیڑ، کسی کو بخار، کسی کو اور بیماری، کسی کو اور کوئی دنیا کی تکلیف فکر کے اندیشے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی آزمائش اللہ نے وعدہ کیتا ہے تو سانو پہلے ہی دس چڑیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اسی ضرور آزمائش کرنی ہے کہ چھڑنا کسی نے نہیں، نہ کسی نبی کو تو نہ کسی ولی کو۔ سبحان اللہ۔ ابھی تازہ تازہ سن کے بیٹھے اللہ ولیاں کی شان کہ وہ ولی ہوندا ہی نہیں جن تکلیف نہ آئے اللہ کے رستے میں، تکلیف آئے پھر صبر کرے کہ اللہ پاک اتنے خوش رہے کہ اللہ کا گلا نہ کرے۔ اللہ وہ ولی ہوندا جو یاد رکھو۔ ذکر ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے جی تکلیف آتی ہے نا، اللہ پاک کیوں تکلیف دینا؟ فرمایا جن سے اللہ راضی ہو گیا انہوں اللہ پاک تکلیف دیتا ہے، وہ پھر صبر کرتا ہے ان کے گناہ چڑھ جاتے کہ درجے اللہ پاک انہیں بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک منافق بیٹھا سی، صحابہ کرام دے وچ ایسے لوگ موجود سن جنہوں نے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازاں بھی پڑھتے ہیں، دعوی ایمان کا کرتے ہیں، تے حقیقت یہ ہے کہ وہ ایماندار نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ انہوں نے ہوئے ہیں کہ ہوں اللہ تیری شاہ ہوں نہیں، ہوں پاکستان پڑیا کہنے والا حکومت ہی انہوں نے اللہ تو اللہ پاک بچاوے منافقہ نے شرطوں استغفر اللہ۔ تو وہ منافق بیٹھا سی نیچے وہ بھی ہری سر کٹ گیا ہے نہیں تو کرے گی تاپ چڑھیا نہیں تو کرے پھر بیوی نہیں چڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے اٹھ جاؤ سارے نال نہیں اٹھ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور دادا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے مسئلہ حدیث شریف کا بلا مومن تائی چھپے جے کنڈا خود حضرت فرماوے۔ مومن تائی چھپے جے کنڈا خود حضرت فرماوے۔ ایک گناہ معاف ہوئے تے نیکی بھی ایک پاوے۔ اللہ سختی غم دل گیری تنگی جو دنیا وچ ساری۔ سختی غم دل گیری تنگی جو دنیا وچ ساری۔ چڑھ گناہ انہاں دے بدلے تے ایویں دکھ بیماری۔ اللہ سوچو بے ایماندار محنت
نعمت ملے تو لکھ لکھ شکریہ اللہ کا کرنا، اللہ کے شکرانے کرتا، حمد پڑھتا کہ نیکی لے لینا، کہ جی تکلیف آئے تو صبر کرتا ہے تو شکر کرتا ہے تو پھر بھی نیکی لے لینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے مومن کا حال عجیب ہے، یہ ہر پاسے نیکی کھٹتا، نعمت ملے تو شکر کر کے نیکی لے لینا ہے، یہ تکلیف آئے تو صبر کر کے نیکی لے لینا۔ تو منافق ہر پاس ہی گناہ کھٹتا ہے، یہ نعمت ملے تو پھر پاٹ جاتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، پھر گھرے کمت لک بن لینا، غریباں تے ظلم کرتا، چوریاں کرتا، ڈاکے مارتا، شراباں پیندا، زنا کرتا، زمین کے فساد کرتا، بدماشیاں کرتا۔ یہ تندرستی ملے، نعمت ملے تو منافق یہ کام کرتا، سیاہ کر لیتا ہے، عاقبت اپنی خراب کرتا ہے۔ کہ جو تکلیف آئے منافق نہیں تو پھر سر سے بات کر لیتا، آئے میں مر گیا اور لوگ کو میرے ڈکی کروپی آ گئی، ساری دنیا سے کوئی بات نہیں تو میں دوری ہو گیا۔ اللہ پاک کا گلا کرتا، ہر پاسے انہیں گناہ ہی کھٹنا ہے۔ نعمت ملے گی تو نہ شکری کرے گا، مصیبت آئے گی تو بے صبری کرے گا۔ استغفر اللہ، اللہ پاک سانو ایمان کی روشنی دے دے کہ اللہ سانو سونی خصلتاں سکھاوے کہ مومن اللہ پاک سونی خصلتاں سکھا گا۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کہ ساڈا کی حال ہے؟ اللہ اکبر۔ چھوٹی جی تکلیف آئے گا نہیں برداشت، مولوی جی دم کرے لیکن کی گل سر پیر چڑھ گئی، مولوی صاحب جی دم کرے جائے کی آج ڈڑ پیر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تعویذ بلکہ تعویذات ڈپو کھلے ہوئے ماشاء اللہ، مشکل کشا کے آج تروا بڑے بیٹھے کہ جی نہیں اللہ مرے تو ہر کئی آج مشکل کشا بن جانے، جیڑے بھی بنے بیٹھے اللہ تیری شان۔ استغفر اللہ۔ اور میرے بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ کوئی تکلیف تینوں آوے چھوٹی موٹی اس تکلیف نو سوا اللہ دے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ توحید سمجھنی بڑی اوکھی، اللہ دین سمجھنا سارا ہی اوکھا ہے، پر اللہ پاک آسان کر دینا جن چاہتا کہ جن دے اتنے اللہ پاک مہربان ہو جائے سبحان اللہ۔ وہ کی نشانی بھائی اسی کہنا جی فلانے تے رب کا بڑا فضل بڑے پاک رب نے لائے کیوں جی بس جی تو مربع کا مال کے کوئی مجھی نے اینے ان کے پتر نے اینا رزق ہے جی اسی نے بڑا اللہ کا فضل۔ اللہ نہیں میرے بھائی، یہ تندرستی رزق ہے تو اللہ کا انعام بے شک، لیکن اللہ کا فضل بھی اللہ پاک نے آخیا کسی موقع سے پر نہیں۔ حقیقتاً اللہ کا فضل ہے دین اسلام، اللہ کا فضل ہے قرآن پاک، اللہ کا فضل ہے ایمان، ایمان کی روشنی۔ کہ یہ نہیں تو پھر دنیا کی
دولت کے بیٹے کے پتر دنیا کی زینت بے شک ہی ہے، لیکن موت کے بعد کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، بلکہ عین ممکن ہے کہ یہ دولت بھی ساری دوزخ میں لے جائے، یہ اولاد ساری دوزخ میں لے جائے۔ استغفر اللہ کہ اللہ پاک دا حقیقتاً فضل وہ دین اسلام تے قرآن پاک تے ایمان دی روشنی۔ اللہ پاک فرمانے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے میرے حبیب لوگوں کو دس دیو کہ میرے فضل تو میری رحمت نال خوش ہویا کرنے، یہ دنیا جی تھی کٹھی کر دے نا، اندر نالوں اللہ کا فضل تے اللہ کا رحمت، اللہ کی رحمت اس لائق ہے کہ تھی خوش ہو۔ دنیا نہیں دین تو خوش نہ ہوا، یہ تو فانی چیزاں۔ اللہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ ہر شے فانی تے فانی چیزاں نال جڑا محبت کرے گا پھر وہ پشیمان ہی ہوگا۔ فانی چیزاں نال محبت ہرگز کریے نہیں، فانی حب یہی پشیمانی جاسی توڑ کدائی۔ کہ سچ محبت اللہ والی، سبحان اللہ، یہ منگیا کرو اللہ پاک کو۔ اللہ نے نبی مانگتے سن اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہ پاک کو منگیا کرو یا اللہ مینو اپنی محبت عنایت فرما۔ اللہ سچ محبت اللہ والی، نافع دونی جہانی، عشق الہی حاصل جنا، فضل تنا رحمانی۔ ابن کثیر مفسر نے قرآن پاک دے انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمانے کہ شام کے علاقے والوں کسی علاقے والوں اونٹ آئے زکات دے اٹھ، بہت سارے اونٹ آئے، تو انہیں فاروق رضی اللہ تعالی بڑے خوش ہوئے کہ بڑے اٹھ کی آئے نے، کہ لگ پہ گرن ہونا، گرتے گرتے تھک گئے تو اونٹ ابھی بھی ختم نہ ہوئے۔ نال خادم سی غلام، وہ آخر لگا جی اللہ نے سچ فرمایا کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جو اللہ کے فضل کے رحمت نال خوش ہوا کرو۔ دیکھو جی کڈا اللہ کا فضل ہوا ہے، اونٹ تھی تھک گئے تیرے اونٹ گلیجے نہیں سارے۔ عمر فاروق نے غلط سمجھا، یہ نہیں مطلب، یہ تو دنیا ہے، یہ تو مما یجمعون ہے۔ اللہ کا فضل ہے دین اسلام، اللہ پاک جو اسلام کی محبت دے تو اسلام واسطے جن کا سینہ اللہ کھول دے، انہوں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کا شکر اس کو ادا کرنا چاہیے کہ جن کے اتنے پھر اللہ پاک راضی ہو جائے، اس اللہ پاک دین اسلام کی محبت عنایت فرما دیتا۔ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ یہ ہے اللہ کا انعام۔ تو دنیا کی دولت تو اللہ نے کافروں نے دے دیتی، منافقوں نے دے دیتا، لیکن دین اللہ پاک نہیں دیتا سوا اس شخص دے جن دیتے اللہ پاک راضی ہو جاتا۔ سبحان اللہ، اس دین اسلام کی نعمت اتنے سانو خوش ہونا چاہیے کہ کوششیں کرنی چاہیے کہ سانو اللہ پاک مسلمان بنا کے مارے۔ اللہ اکبر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ موت نو کثرت نال یاد کرنا چاہیے. یہ حکم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر. سنا کہ اکثر ذکر من لذات الموت، ایک ایسی چیز جی تھوڑیاں لذتاں ختم کر دے گی، تھوڑے رنگ وچ بھنگ پا دے گی، تھوڑی خوشی نو غم نال بدل دے گی، تے ہسدیا تینوں وا دے گی، تے وسدیا تینوں اجاڑ دے گی. وہ کہڑی موت؟ خود یاد رکھیا کرو. یہ نہیں بھی کدے کدائی کثرت نال یاد، اللہ بہت یاد رکھو. ابن عمر فرمایا کرتے سن کہ صبح ہوئے تو شام کی امید نہ رکھو، تے رات نو صبح کی امید نہ رکھو بھی اسی سویرے اٹھ کھولو گے، کی پتا پہ ستیا پہ موت آ جائے. اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے فرمان کا یہ ترجمہ کیتا ہے پردادا جی رحمت اللہ ہے. وہ فرمانے نے اللہ جان فجر ہوئے کار موت اڑی کان، جان فجر ہوئے کر موت اڑی کان، تے رات امید نہ کریے. جان فجر ہوئے کر موت اڑی کان، تے رات امید نہ کریے، تے راتی فجر امید نہ کریے، شاید اگے مریے. اللہ تے بابا سوتری رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے عجیب مثال دیتی. وہ فرمانے تیری عمر کی مثال ہی ہے جنہیں تپے برف پئی ہوئے، ایک براق برف کا رکھ دے وہ تپے تے پھر دے رہو، وہ ہر لحظہ کھردا جاتا ہے. اسی ہے جی وہ پیا ہے اور وہ برف کا ڈڑا پیا ہے. اللہ اخیر وہ دھوپ نال تے ہوا نال کھر کھر کے ختم ہو جائے گا. تے تسی ٹک ٹکی لا کے وہلے رہو، تسی آخو جی وہی پیا ہے. استغفر اللہ. اسی طرح تیری عمر ہے. تو فرمانے نے کہ عمر تیری دھوپاں وچ برف، عمر تیری دھوپاں وچ برف جو ہر دم کھردی جاندی. عمر تیری دھوپاں وچ برف جو ہر دم کھردی جاندی. موت پلو پل نیڑے آوے تے تینوں دور دساندی. کہ ان هذه القلوب، اللہ 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 پاک سانو سارا کی ہدایت کرے. ساڈے مسلمان بھائیاں اللہ کوئی شیعہ سجاندہ ہے، کوئی بریلوی سجاندہ ہے، کوئی دیوبندی سجاندہ ہے، اللہ کوئی آل حدیث سجاندہ ہے. اللہ پاک سارے ہدایت کرے. تعجب کی گل ہے کہ ایتھے ساڈے بھائیوں نے جلسہ بنایا قرآن پاک تے حدیث شریف سناؤن واسطے، کہ دوجے پاسے ساڈے بھائیوں نے ادھر بھی رونق لائی. اللہ انہوں نے کی رونق لائی؟ اللہ یا السلام والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ
کہ اللہ کے رسول کی گلا اتنے ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے کے اور شیر اور نظمہ اللہ اکبر سبحان اللہ. حالانکہ عقل مندی کا تقاضا ہے بھی قرآن پاک نے یہ فرمایا ہے بھی کوئی گل کرے نا تو گل سن لو. کسی کی گل سن لینی نا ایک گناہ کی گل نہیں. گل سن لو, سن کے تو پھر غور کرو, سوچو, جو پسند آئے تو من لو, نہ پسند آئے تو چھڑ دے. گل سننی تو کوئی گناہ کی گل. اللہ کہ ایس ویلے اللہ دیکھ لو, سارے جانتے ہیں کہ کی حال ہے سارے ملک کا, ساری دنیا کا بھی, خاص کر کے پھر اسی تو پاکستان جو رہتے ہوئے کہ سارے جڑے حاکم نے انہوں نے آپس میں کشتی شروع کی تھی. اللہ تو دیکھیے بھی کہڑا تگڑا معاذ اللہ کہ جڑا کام کرنا سی اس کا خیال پانے ہوگا نہیں, پر انہوں فرصت ہی نہیں, ایسا کسی کو فرصت نہیں ہوگا. استغفر اللہ. اللہ اکبر. اللہ پاک سارے گناہ معاف کرے. یہ ساری شام تے اعمال. اللہ پاک ظلم نہیں کرتا, اللہ پاک انصاف ہی کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, مولانا محی الدین جزاک اللہ. چیتا کرا دیتا پہلے ہی میں گزارش کرنی سی بھائی میری تقریر بھی چھپائی کوئی نعرہ نہ لایا گیا, پر میں چیتا بھول گیا. کوئی گل نہیں, جنہوں کی قسمت اچھی نہیں انہوں نے نیندری آنی ہے. آپ کسی کی قسمت نہیں بدل سکتے. اپنا فرض ہے پیغام دینا, تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی تھی دیکھ لو, علماء کول بیٹھے نے کہ کدے کسی تقریر کے نعرہ کسی صحابی نے لایا ہوگا. اللہ سوال ہی نہیں پیدا. البتہ قیامت کی نشانیاں نیچے حضور نے فرمایا کہ ظاہرت الاصوات فی المساجد, مسجدوں میں شور ہوئے گا, مسجدوں میں آوازاں بلند ہو گیا. یہ قیامت دی نشانیاں وہ اسی بے شک پوری کی نشانی. لیکن مسجد کا ادب, مسجد کا احترام, واز کا ادب اس کے سراسر خلاف کہ ان کوئی دین لبدا نہیں, بلکہ دوسرے سارے بھائی چڑھن گے, انہوں نے تکلیف ہوگی بھی آپ کے نام کے نعرے لا دے پھر وہ بھی لاؤ گے, وہ بھی پھر دی بھابیوں نے نام لے لے کے پھر وہ بھی مردہ باد آخر. استغفر اللہ. تو یہ طریقہ میرے بھائی صحیح نہیں, سنجیدگی نہ سوچنے والی گل ہے. ہر کام ساڈا دعویٰ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. کھان پین بہن اٹھن ہر کام اللہ کہ خود ہی اسی پھر اس کے خلاف کرنے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام واز فرما دے سن سبحان اللہ. تے صحابہ کرام اس طرح سنتے سن بھی جنہیں انہوں نے سرا تے کوئی پینکھی بیٹھے, خاموشی نال, پورے سکون نال, پوری توجہ نال. اللہ اکبر.
کہ معاشرہ ساڈا جڑا ہے وہ اللہ تعالی معاف کرے بہت خرابیاں آ گئی ہیں. مسلمانوں کی حکومت جدو رہی ادو بھی اتنے علم حدیث نہیں آیا کہ جب پھر انگریز آ گیا تو انہیں اللہ پناہ دے پھر بندیاں بڑھیاں بنا دیتا تو بڑھیاں بندے بنا دیتا. استغفر اللہ. ہوں دیکھ لو ایک پاسے نواز شریف دے ایک پاسے بے نظیر. اللہ میرے دل چ ایک بیٹھا بیٹھا چیتا آ گیا یہ بے نظیر یہ لڑتی نواز شریف نال کہ انہوں نیچا دکھاؤ کی کوشش کرتی ہے کہ مجھے پنجابی کا ایک خان یاد آ گیا. تھی شاید ہسو گے پر ہسنا نہیں چاہیے. اخان ہے پنجابی کا چتر نال بٹیری کھیندی وہی کھمب پٹاؤ دے. استغفر اللہ. عورتوں کا کام تو ہے کہ گھر میں رہنا پردے میں رہنا مسلمان عورت کا کام. مردوں کا میدان تے مردوں کی ذمہ داریاں ہور نے عورتوں کی ذمہ داریاں ہور نے. لیکن انگریز نے آ کے تے سانو سخت گمراہ کیتا. اللہ اکبر. پر ساڈے کول اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ کی کتاب موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف موجود ہے کہ اللہ پاک توفیق دے ساڈے علماء نوں کہ دعویٰ کرتے ہیں پر عمل کوئی. کتاب و سنت تے عمل کوئی نہیں. اللہ اکبر. دوسریاں نے جی مسلک آل حدیث زندہ باد. کہ میں پوچھنا جی بھی کہڑا مسلک شبان آل حدیث دا کہ یوتھ فورس آل حدیث دا؟ مسلک تو کوئی سارا دا پر انہوں نے ایسا کسی آپس کے شروع کی. کہڑا مسلک ہے تھوڑا مسلک ہے بھی آپس لڑو کہ ایک دوسرے کے فتوے لاؤ کہ تھی حیران ہو گے کہ کئی آل حدیث مولوی کئی عام یہ جو نے جڑے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے. کہ ایک مولوی آخر لگا نہ نہیں لینا پر سڈے آل حدیث مولوی نے وہ آخر لگا ہے کسی نے آخیا جی سبحان اللہ بونگے جی بڑی رونق ہے جی اتنے آخر یہی اصاب بڑی رونق لائی. کہ وہ آتا ہے یہ جماعت آل حدیث نو کوڑ چمبڑ گیا ہے ملک میں بونگے والا. یہ آل حدیث مولوی کے لفظ نے جی میں انہیں نام دس دیا نا تو تھی ہو حیران ہو. اللہ پناہ دے کہ یقین جانو میں اپنی گل کرنا بھائی مسلک ہے بالکل صحیح. کتاب و سنت اس نالوں پیارا رستہ کہ صحیح رستہ ہو کوئی. جنہیں انہیں دو چیزوں چھڑ دیتا وہ کدے پار نہیں لنگے گا تو کدے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو کدے دو وقت نہیں بچ سکتا. لیکن اسی آخیے بھی ایسی کتاب و سنت کے حامل ہاں تو یہ گل غلط ہے. دعویٰ بے شک ساڈا ہے جس طرح یہ دعویٰ ہے ہر مسلمان کا کہ میں مسلمان ہوں اس طرح بھی ایک دعویٰ ہے اسی جی آل حدیث ہاں پر حقیقت اسی آل حدیث کوئی نہیں. اللہ اکبر. کہ ان ثبوت واسطے اسی خود ہی بیٹھے ہیں. اپنی شکلیں دیکھ لو تو اپنے عمل دیکھ لو. اللہ اکبر. پردادا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بلند سمجھتا ہے
اور ساری دنیا نالوں چنگے ساری دنیا جو اللہ نے چن لیا سب تھی افضل نے ساڈے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر تابع داری سن انہوں کی کرنی چاہیے. یہ تو اللہ نے فرمایا کس طرح تابع داری کرنی چاہیے. پردادا جی رحمت اللہ علیہ فرما نے چند شعراں وچ بڑے سوہنے طریقے نال سبحان اللہ بیان فرمایا. فرما نے جی تسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان سمجھتے ہو تو انہوں کی تابع داری فرض سمجھتے ہو تو یاد رکھو کہ صورت ڈال پوشاک بھی اس شرعی کرنا ضروری. صورت ڈال پوشاک بھی اس شرعی کرنا ضروری. بھی چالا کل موافق سنت تاؤ ہے گل پوری. بھی باطن وچ عقیدہ سنی شرع فرق نہ ذرہ. بھی باطن وچ عقیدہ سنی شرع فرق نہ ذرہ. تاؤ مومن سنی کامل دعویٰ سچ مقررہ. کہ جی نہیں جس طرح ماشاء اللہ آپ پاکستانی مسلمان پھر فرمان نے کہ اعوذ باللہ من الشیطان کہ جے کر کلمہ پڑھے زبانوں کہ چال چلے کفاراں. کہ جے کر کلمہ پڑھے زبانوں تے چال چلے کفاراں. یا صورت شکل انہاں دی رکھے تگین وچ کوڑیاراں. کوڑیار دے میں نے کوڑا یار جھوٹا دوست یعنی منافق. استغفر اللہ. کہ جے کر کلمہ پڑھے زبانوں تے چال چلے کفاراں. یا صورت شکل نہ دی رکھے تگین وچ کوڑیاراں. اگلے شعر چ فتویٰ ہے پر حدیث شریف کا فتویٰ ہے. اللہ اکبر. فرمانے نے جو مچھا سکھا وانگو رکھے تے بودیاں مانگ یہودا. جو مچھا سکھا وانگو رکھے تے بودیاں مانگ یہودا. محمدی صورت اس نہ پاوے تے ٹول رلیا مردودا. میں پوچھنا جی آل حدیث داڑھی نہیں بنا دے. آل حدیث بے نماز کوئی نہیں کہ بریلوی داڑھی نہیں بنا دے کہ بریلوی بے نماز کوئی نہیں. اللہ تے پھر دعوے کالے کر دے. فرق تھوڑا کی ہے آل حدیث تے آل سنت کا کی فرق؟ استغفر اللہ. وہ بھی بیاہ شادی ٹول بھی آ لیں وہ بھی ٹول بجا لیں وہ بھی آتش بازی چلا لیں وہ بھی آتش بازی چلا لیں وہ بھی سودی قرضے لے لیں وہ بھی سودی قرضے لے لیں وہ آل حدیث صدا لیتے وہ آل سنت صدا لیتے. اللہ عملہ کا فرق کہہ رہا بھی کوئی نہیں اللہ ماشاء اللہ. اینا کو فرق ہے کہ وہ سارے بھائی قبراں تے میلے لا لیں قبراں تے چڑھاوے چڑھا لیں. اسی کمرہ تے چڑھاوے نہیں چڑھا لیں اسی میلے نہیں لا لیں. اللہ جی اینی کوئی توحید ہے تو پھر تو اسی واقعی مواحد. پر حافظ بارک اللہ صاحب فرمانے نے تسی ہوش کرو توحید سمجھنی بڑی مشکل ہے. تسی دسو روزی رساں کون ہے؟ اللہ پاک. پھر اللہ پاک کو تو یقین ہے گا کہ روزی دے گا ضرور. کہ روزی جب ختم ہو جائے گی تو عمر بھی ختم ہو جائے گی. حافظ بارک اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ حالانکہ انہوں نے علم حدیث نہیں پہنچیا صرف قرآن پاک پڑھتے سن کہ یا
فقہ حنفیہ سی انہوں کو اس پہ عمل کرتے سن حسب توفیق، لیکن توحید جی انہوں نے سمجھی ہے وہ میں عرض کرنا کہ انہوں نے کس طرح سمجھی ہے کہ کی سمجھی ہے۔ وہ فرما رہے کہ صرف روزی کے معاملے وچ انسانوں کی 4 قسم۔ ایک انسان روزی کے مسئلے ہی مشرک بن جاتا ہے، ایک انسان روزی کے مسئلے ہی کافر ہو جاتا ہے، ایک انسان روزی کے مسئلے ہی منافق بن جاتا ہے، کہ ایک انسان روزی کے مسئلے مشرک نہیں ہوں، کافر بھی نہیں ہوں، منافق بھی نہیں ہوں، وہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ اللہ تو پنجویں کسی کوئی اور جڑا صحیح کھڑا مسلمان وہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحیح معنی میں مسلمان وہ پنجویں قسم سمجھو کہ پنجابی دے شعر وہ لکھتے ہیں 5 قسم روزی دے مسئلے وہ کس طرح وہ فرما نے کہ جڑا آخے نا کہ ہاتھ لایا تو بغیر روزی نہیں ملنی وہ کافر ہو جاتا ہے، کہ جڑا آخے بھی نہیں کچھ رب مہربانی کرتا کچھ میں ہاتھ پڑتی کتانا تے جڑا آخے بھی نہیں کچھ رب مہربانی کرتا کچھ میں ہاتھ پڑتی کتانا وہ مشرک ہو گیا۔ بہار میں وانا بھی میں پانا تے سرے رب چڑھا گا تو اگارتا ہے، میں کہ میرا رب رل کے اسی پیدا کرنے وہ مشرک ہو گیا، وہ آپ رب کا شریک بنا گا۔ جڑا منہ آخے جی روزی رب دینا ہے کہ ٹھڈوں آخے لے رب کو موری کر کے گھر دینا ہے، ہاتھ تو لاؤنے پہ وہ منافق۔ جڑا آخے کہ روزی رب دینا ہے بندے کی ہمت کوئی نہیں، پر اللہ پاک نے ہاتھ لاؤن تو منع تو نہیں نہ کیتا، یہ نہیں آخیا بھی ہل نہ واؤ، یہ نہیں آخیا بھی تھی مزدوری نہ کرو، یہ نہیں آخیا بھی تھی تجارت نہ کرو، بلکہ آخیا بھی سواب ہے روزی اب ہاتھ نال کماؤ گے نا، تو روزی کماون لگا وہ ہیرا پھیری کر دینا ہے، حالانکہ انہوں یقین ہے کہ روزی رب دینا ہے، تو وہ گناہگار ہے، وہ مشرک نہیں، وہ کافر بھی نہیں، وہ منافق بھی نہیں، وہ گناہگار ہے۔ جب یقین ہوتا روزی رب دینا پھر ہیرا پھیری کیوں کرتا، پھر تکڑی کیوں مارتا ہے؟ تو ایک شخص ہے وہ بالکل سوانے صحیح رستے سے چلتا ہے، روزی رساں اللہ کو سمجھتا ہے، شک شبے بھی نہیں پہنتا، حق حلال بھی پاوے رکھی ہوئے پر حق حلال بھی کھانا ہے، وہ ہے مومن صالح۔ یہ پھر انہوں نے میں مضمون تو بیان کر دیتا نا، کہ جڑے انہوں نے شعر لکھے وہ میں تمہیں سنا رہا کہ مزید تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ وہ فرما دے کوئی آخے روزی رب تھی، یہ پرانی ٹھیٹھ پنجابی، کوئی آخے روزی رب تھی ہر نو دیندا او، کوئی آخے روزی رب تھی ہر نو دیندا او، پر کیتے باجو نہ ملے اے بھی کفر ترو۔ جو روزی جانے کسب تھی کافر اس نو جان، جو روزی جانے کسب تھی کافر اس نو جان، جو جانے رب ہور کسب تھی مشرکیو پچھان، جو دل وچ جانے کسب تھی تے رب تھی کہے زبان، اے صفت منافق بدھ تو تے رب تھی مانگے امان۔ اللہ تو پناہ منگنی چاہیے نفاق کی مرض تو بڑی بری مرض۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ منگتے سن،
صحابہ کرام تا کجا حضور خود پناہ مانگتے سن اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق اللہ پناہ دے اس مرض کو جو روزی جانے رب تھی تے کسب نہیں کچھ پر کارن کسب گناہ وچ پوے تا آسی بجھ اللہ پوے نہ شبہ حرام وچ روزی کسب گناہ وچ پوے تا آسی بجھ اللہ پوے نہ شبہ حرام وچ روزی کارن جو پوے نہ شبہ حرام وچ روزی کارن جو اے مومن سوالے جان تو تے دوست رب دا ہو اے جی ولی اللہ پوے نہ شبہ حرام وچ روزی کارن جو اے مومن سوالے جان تو تے دوست رب دا ہو مومن بھائی رات دا وقت لمبی چوڑی واز مناسب بھی نہیں تے لمبی چوڑی واز سنت بھی خلاف خیر الکلام ما قل و دل گل تھوڑی ہوئے تے مطلب زیادہ واضح ہو جائے نا وہ گل زیادہ پسند ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے سارے نبیوں اللہ پاک یہ خوبی عنایت فرماتا ہے کہ گل تھوڑی کر دیں تو مطلب زیادہ واضح ہو جاتا ہے میں عرض کی سی قرآن پاک دی آیت کہ کل نفس ذائقۃ الموت اللہ کتنی سچی گل سبحان اللہ اور دادا جی رحمت اللہ علیہ فرما نے ایک کوئی شعر سمجھ لو ان کا ترجمہ فرما نے کہ نبی ولی ہو عالم فاضل نبی ولی ہو عالم فاضل گزرے چند چنگیرے نبی ولی ہو عالم فاضل گزرے چند چنگیرے بشاگدہ ہر برے بھلے سب کیتے قبری دے اللہ کہ ایک شاعر کو اللہ کا بندہ نہیں معلوم ہے جنہیں سعید الفت ہوتا ہے وہ کل من علیہا فانت بھی تشریح کرتا پنجابی بولی اللہ وہ کہندا ہے ہکو ذات رب دی ہکو ذات رب دی ہمیش تک رہن لئی ہکو ذات رب دی ہمیش تک رہن لئی تے باقی دا سامان سارا بھج ٹوٹ پین لئی ایک ذات رب دی ہمیش تک رہن لئی تے باقی دا سامان سارا بھج ٹوٹ پین لئی کوئی بھی نہیں آندا ایتھے دنیا تے بہن لئی پر چار دن دنیا دے دکھ سکھ سہن لئی امتحان دین واسطے آئے کوئی بھی نہیں آندا ایتھے دنیا تے بہن لئی پر چار دن دنیا دے دکھ سکھ سہن لئی جمدا ہے جڑا جمدا ہے موت نال کھین لئی جمدا ہے جڑا جمدا ہے موت نال کھین لئی تے میل جڑے اسردے نے ٹہن لئی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا
اللہ پاک فرمانے کوئی بستی، کوئی پنڈ، کوئی شہر گیا، کوئی محل ماڑی تے کوئی کارخانہ تے کوئی فیکٹری نہیں چڈنی، ملیا میٹ کر دینی ہر شاید۔ اللہ ہے دنیا بڑی سونی، شک اندر کوئی نہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اے دنیا سونی تو بڑی ہے، پر اسی ایک دن اتنے رڑا میدان کر دینا یاد رکھو، تو اس ویلے بھولو نہ۔ اللہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ تک تسی بھی شاید جانتے ہو گے، پر میں نے کچھ اور کرنا ہونا تھوڑے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ قبری جاؤ تو مسلمان بن کے جائے۔ اللہ ان کا ترجمہ میں کرنا بھی قبری جاؤ تو مسلمان بن کے جائے جے، مسلمانوں والا چہرہ لے کے تے مسلمانوں والا عقیدہ لے کے تے مسلمانوں والے عمل لے کے قبرہ وچ جائے۔ کیوں عمل تو بعد کی گل ہے نا، تے سب تو پہلی تو شکل ویکھی جاندی۔ اللہ مرد، عورت، بچہ، بڈھا، مسلم، غیر مسلم، سب تو پہلا انہیں چہرہ ویکھیا ہے بھی بچہ ہے کہ بڈھا ہے، یہ بندہ ہے کہ بڑھی ہے، یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، چہرے تو ہی پتہ لگنا بھائی۔ تو جس ویلے کوئی بھن بھائی فوت ہو جاتا ہے نا، تو آپ پھر کی لینے پیر لینے ہوں گے کہ ہاتھ منہ ویخ لیں دیا جی کہ میں نہ کہ اللہ کے بندے قبر فرشتہ نے جاندیا انہوں نے منہ ہی پہلو ویکھنا، جی گل غلط ہے تو ہاتھ کھڑا کر دیں جی، کوئی غلط گل جی چہرہ ہی مسلمانوں والا نہ ہویا تو پھر کی سلوک کرن گے فرشتے ساڈے نال۔ اللہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تے اسی ساڈے نزدیک گناہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ داڑھی مناؤں مسلمان کوئی گناہ نہیں سمجھتا، حالانکہ میں تمہیں دساں بھی کتنا بڑا گناہ، ذرا غور کرو۔ 1,24,000 نبیاں دی سنت داڑھی رکھنا، صرف حضرت محمد دی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 1,24,000 نبیاں دی سنت داڑھی رکھنا، لوا کٹامنا، نک وچ پانی چھکنا، کروڑی کرنی، نو لاونے ہاتھاں پیراں دے۔ ساڈے ملک وچ تمہیں پتہ ہوئے گا کہ شہروں کے فیشن بن گیا ہے عورتیں نو ودانیاں نے بجوا طرح، اور یہ فیشن بن گیا کہ انہوں نے دیکھا دیکھی پینڈو عورتیں بھی نہ لگ گئی۔ جس طرح داڑھی مناون کا گناہ، اسی طرح ہی نو رکھن کا گناہ حرام، داڑھی مناونی بھی حرام تے نو وداونے بھی حرام۔ اللہ اکبر۔ ختنہ کرنا بچوں کا، استنجا کرنا جنگل پیشاب تو فارغ ہو کے، پردے دے وال دور کرنے، بغلاں دے وال نوچنے، اللہ یہ سب پہلے نبیوں کی سنتاں نے، عشر من الفطرہ۔ لیکن مسلمانوں نے رل کے مردوں نے عورتوں نے ان سنتوں نے مخالفت کرنے سے لک دبا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو پھر کیوں خیر گزرے میرے بھائی، کیوں ساڈے تے شام تک کیوں نہ پہن؟ یہ تو معمولی گناہ اسی سمجھنے والا، وڈے وڈے گناہ انہوں نے اسی کہڑا وڈا سمجھا۔
استغفر اللہ کہ میرے بھائی یاد رکھو اللہ کے نبی دیا گلاں ساری سچیاں، ایک بھی انہوں چ غلط نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ گناہ جڑے نے نا یہ قبر دے وچ عذاب دا سبب بن گئے، جہاں گناہ ہوگا وہ عذاب نہ ہوگا۔ ایک ایک دوزخ دا سپ ایڈا زہریلا ہے کہ اگر وہ دنیا سے پھکارا مار دے نا ساری دنیا دی سبزی ختم ہو جائے اور کدے زمین تے انگوری نہ اگرے۔ تے جڑے دوزخ دے ٹھوئے نے اللہ کے نبی فرمانے نے کھچرا کھچرے میں ڈیٹھو ہے، تو انہوں نے ڈنگ جن کھجور کا درخت ہوتا جو ایک ڈنگ مارے نا دوزخ دا ٹھواں تو 40 سال اس کا درد نہیں جانا۔ تو علماء کہتے نے تشریح کرتے ہیں وہ فرمانے نے چھوٹے گناہ نے نا یہ ڈیمو تے مکھیاں بن جان، اسی انہوں خیر نہیں رہی فیصل لائے جی کسی نے گاہ کر لی تو فیصل لائی، جی تاش کھیل لی تو فیصل لائی، جی داڑھی منا لی تو فیصل لائی، بیٹا اٹھا کپڑا ہوئے چلی کوئی خیر میں انہیں نہ کی ہو، انہوں کو بندہ اسلام تو باہر ہو چلے انہیں ساری موت کی یاد جڑی ہے انہیں ساری بیماریاں کا علاج۔ سبحان اللہ کہ موت ایک ایسی شے جڑی خالق تے مخلوق دا فرق کر دی۔ اللہ پاک دی شان ہے کہ حی لا یموت، ہمیشہ ہی زندہ قائم دائم رہنے والا تے انہوں موت نہیں، تے مخلوق بھی یہ نشانی ہے کہ وہ ایک دن فنا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، نبی ولی اور عالم فاضل گزرے جنگ چنگیرے بے شاد ادا اور برے بھلے سب کیتے قبری ڈیرے، کہ جڑا مر گیا وہ انہوں اسی کیوں آخیے بھی یہ مشکل کشا ہے جی حاجت روا ہے۔ اللہ جڑا خود موت تو نہیں بچ سکے، استغفر اللہ۔ یہ تو اللہ پاک کی شان ہے کہ حی لا یموت، اور اللہ پاک کی شان ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ نیند تک تیرے این جھوٹا بھی نہیں آنا۔ اللہ پاک انہیں زمین آسمان کی راکھی جو کرنی ہوئی کہ انہیں بندیاں اسی آخی بندے اللہ کے نبی سارے بندے اور یا اللہ بھی اللہ کے بندے کہ انہوں نے آخی اسی بھی یہ تو جی سنتے ہی نہیں، یہ تو جی کھاندے پیندے ہی نہیں، فلانا بندے جی ہے 40 سال انہیں ہے جی عشاء کی وضو نال صبح کی نماز پڑھی 40 سال، ہے ممکن ہے گل ٹکر کی برکی کھانا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بالکل کہ میرے بھائی ایک شیر آخر عرض کرنا، اللہ کو اللہ کا پتا ہے ہم کیسے کہیں اسے مشکل کشا، ہم کیسے کہیں اسے حاجت روا۔ ایک عقل نہیں مانتی میرے بھائی، تو قرآن پاک تو حدیث شریف تو بالکل واضح، ہم کیسے کہیں اسے مشکل کشا، ہم کیسے کہیں اسے حاجت روا، ہم کیوں داتا اسے تسلیم کرے جو موت سے خود کو بچا نہ سکا، کیوں داتا اسے تسلیم کرے جو موت سے خود کو بچا نہ سکا۔ میرے بھائی مشکل کشا اللہ دی ذات، داتا اللہ پاک دی ذات، حاجت روا اللہ دی ذات۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ قرآن پاک کے فیصلے کے حکم ہے کہ وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ نے بندہ اللہ نال شرک نہ کہیں،
گناہ تو کوئی بھی نہیں چنگا، اور شرک ایسا ظلم ہے کہ اس تو بڑا ہو گناہ کوئی نہیں کہ بن توبہ مر گیا کدے بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ دوجے گناہ ممکن ہے کہ اللہ پاک کی نظر کرم ہو جائے کہ اللہ پاک فرمائے کہ لا ابالی، مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے، چل معاف کر دیں، تو شرک اللہ پاک نے فرمایا اے نہیں معاف ہو سکتا۔ یہ جینے چیزیں توبہ کر گیا سبحان اللہ پھر تو کر گیا، کہ جو بن توبہ مر گیا تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو میرے بھائی آخری گل ہے کہ ہر گناہ تو توبہ کرو۔ سارے واسطے اے اللہ پاک دی ہدایت نصیحت ہے، کوئی میرا آل حدیثہ واسطے نہیں۔ یہ آل حدیثہ نو جنت نہیں چاہیے، سارے نو چاہیے، آل سنت نو بھی چاہیے، اور وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اسی بڑے بڑے مسلمان ہیں۔ پر میرے بھائی نافرمانیاں کرتے ہو حضرت محمد دیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شکل صورت نہیں جی بنا سکتے تو وہ تسی کی کرو؟ بیاہ شادیاں کیوں تسی سنت موافق بناؤ گے؟ وہ لوگ آخیں گے اللہ یہ بیاہ ہے کہ مرنا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، جس بیاہ آتش بازی نہ ہوئے، ڈھول ٹمکا نہ ہوئے، تو پھر یہ ساڑیاں مسلمان نیک سیرت بیویاں ہوانیاں مرنا ہے، ساری دھی کتے نکل کے آئی ہے۔ استغفر اللہ، اسی ڈھول نہ بجائیے، اسی باجے نہ بجائیے، کہ ہو رہا میرے پاس سارا شیطانی کام۔ تو فضول خرچی تو بچو۔ اللہ اکبر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے سب شیطانوں نے پائی۔ میں پوچھنا جی آتش بازی فضول نہیں کہ وہ کا شریف یہ بھی ضروریات زندگی میں شامل ہے؟ یہ بھوک ہٹا دینا ہے، ترے ہٹا ہے، یہ دو دشیا کے کھانے مگر ہے۔ دو دشیا کے کھانے کی صفت اللہ پاک نے کی کہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور وہ پوری صفت ہو کر موجود، تو بدبو وکھری۔ اللہ یقین جانو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس چیز تو بندے کو تکلیف ہوتی فرشتے کو بھی تکلیف ہوتی، کہ فرشتے سارے نال بیٹھے نے۔ ایمان سادہ فرشتیاں ہوتے کہ فرشتے موجود مختلف کاموں ہوتے، بڑے فرشتیاں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام، 4 فرشتے بڑے، تو باقی کا حساب ہی کوئی نہیں۔ آسمان اتنے 4 انگلوں کی تھان خالی نہیں جتھے کوئی فرشتہ سجدے نہیں پیا، کوئی فرشتہ اتنے رکوع وچ نہیں، کوئی بندگی وچ مصروف نہیں۔ اینے فرشتے، اور ہر جاندار دے نال ایک فرشتہ، ہر انسان دے نال 2 فرشتے۔ میں پوچھنا جی سن فرشتوں نے احترام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ سارے نال جو بیٹھے کہ جس میں ماشاء اللہ سگرٹ پینے والا سگرٹ پیندا ہے، حکے پینے والا حکا پیندا ہے، وہ فرشتوں ناسی تو نہیں دینا۔ ایمان نال دسو انہوں کنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ فضول خرچی وکھری، بدبو وکھری، کہ جو ہو کے آیا مر گیا تو نہا تو آ کے تسی قبر سے داخل کیتا تو منہ کی بدبو جاندی رہے گی۔ استغفر اللہ۔ دیکھ لو اللہ پاک سانو ہدایت فرماوے۔ اس باروں میں عرض کیتی سی کہ کوئی ایک گناہ نہیں تسی آخو جی فلانے گناہ دی خیر میرے تو کسی نے بھی کوئی نہیں۔ چھوٹا گناہ بھی وہی حرام جی بڑا حرام، فرق صرف عذاب کا فرق ہے کہ وڈے گناہ سپ تے ٹھوئے بن جان گے، چھوٹے گناہ ڈینگو تے مکھیاں بن جائیں، اینا ہی فرق۔ استغفر اللہ۔
پردادا جی رحمت اللہ علیہ فرما نے کہ ہر برائیوں کر ہوں توبہ اللہ بخشن ہارا، ہر برائیوں کر ہوں توبہ اللہ بخشن ہارا، توبہ کی تعمول نہ مارے تے ہو جاسی چھٹکارا۔ تو توبہ کرے کدوں؟ 6 مہینے تاریخ پانی چاہیے کہ سال دی؟ کیوں جی؟ اللہ جد لگ جان جسے وچ ہے کر توبہ وقت اے ہوئی، جد لگ جان جسے وچ ہے کر توبہ وقت اے ہوئی، موت آئی پھر پچھوتا سے تو ویلا وقت گئی، فسبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ خاص کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، سیرت ہے تو جی بولو تو نہیں تھی کہ جی اگلا مصرا رہتا تو تھی سنا رہے ہو، میری کھیلی تو وہی کھاو بٹاؤں گے۔ خاص اپنی سیرت بھی بنائی جو اللہ اچھا جی، اللہ پاک سانو ہدایت فرماوے۔ وہ سی انفی اگرچہ سرسری نظر نال تو کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ سمجھے بھی تھا کی شعر نے پاوے اچھے ہی نے پر کوئی ایسی تک نہیں معلوم ہوتی، تو صحیح گل ہے میں بڑی مشقت نال بنایا اور کافی عرصے کی گل ہے، کوئی 25-30 سال کی گل ہے کہ بچیاں شوق ہوں شعر شور پڑھن کا بیاہ شادیاں چی کہ فضول شعر یا فضول گاون وہ اچھے نہیں ہوں، کہ میرا خیال یہ ہوا بھائی ایسے شعر ہوں بچیاں پڑھن تے نصیحت بھی ہوئے تو چلو اپنا دل بھی لگا لین۔ سبحان اللہ، تے سمجھن کی گل ہوتی ہے وہ سیاح کا خان بنیا ہوا بھئی ہر شخص اپنی اپنی سمجھ کے مطابق سوچتا ہے، فکر ہر کس بقدر ہمت ہوش۔ ان کی مثال ہے بھی تتر بولنا نا، کالا تتر مسلمان کو کسی پوچھا ہے کیا ہے مسلمان لے آتا سبحان تیری قدرت، کہ ہندو کو پوچھا بھی یہ کیا ہے وہ آنا ہے رام سیتا دشرت، پہلوان کو کسی پوچھا پہلوان صاحب یہ چتر کیا ہے وہ آنا ہے چتر آنا ہے کھا چوری کے کار کسرت، کسائی نے کسی پوچھا یہ چتر کیا ہے وہ آنا ہے سری کھلا رہے ٹک رکھ، فکر ہر کس بقدر ہمت ہوش۔ کہ بھی مینو تو پھر سوچ آئی بھی جو عرف پہ بھی بچے پڑھ رہے ہیں نا یہ بھی اللہ کا ہی نام ہے، ان حرفوں ہی قرآن پاک بنیا کہ ہر بولی ان حرفوں ہی بنتی۔ اللہ کہ گیا اس آیت کی روشنی آیت مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرمانے نے کہ ہر جان نو سوچنا چاہیے بھی میں کل واسطے کی تیاری بھی کرنا، کی میں عمل تیار کیتے نے، اللہ کی خرچ بنایا کل قبر وچ جان واسطے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی انشید جننے بند نے وہ قریباً کسی نہ کسی آیت یا کسی نہ کسی زیادہ لگے گا، ویسے عالم سمجھ لیندے نے بھی فلاں آیت یا فلاں حدیث کے نال ان کا تعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف آنکھے اللہ کا معبود ہے، الف آنکھیں اللہ کا معبود ہے، اسلام بنا دین مردود ہے، اسلام بنا دین مردود ہے، کدے بھی نہیں رب نے قبول پاونا، تے نیکیاں کمالا جنہ نال جاونا، بے کہندی بندیا تو کر بندگی، بندگی دے باج آوا گون زندگی، بے کہندی بندیا تو کر بندگی، بندگی دے باج آوا گون زندگی، ویلا نہیں پھر مڑ ہاتھ آونا، نیکیاں کمالا جنہ نال جاونا، تے کہندی توبہ تیری پاوے رب نوں، تے کہندی توبہ تیری پاوے رب نوں، ہون جو گناہ لکھ توڑے سب نوں، کر توبہ چنگا نہیں چر لامنا، تے نیکیاں کمالا جنہ نال جاونا، سے کہندی ثابتی تو منگ رب تو، سے کہندی ثابتی تو منگ رب تو، ثابتی ہے دین وچ چنگی سب تو، ثابتی دے نال مولا بنے لاونا، نیکیاں کمالا جنہ نال جاونا، جی میں آکھے جنتاں دا شوق رکھ تو، اللہ بچے نے کہتے ہیں چھوٹے اردو دے کہ اتنے لکھا ہوتا جیم جوتا نال جتی بنائی ہوئی، وہ سارے یہ تصویریں دے دے کے کہ میں تھی یہ جو بنا دے کچھ چنگے لفظ پڑھاؤ انہوں نے نال، جی میں آکھ جنتاں دا شوق رکھ تو، جاگ راتی بندگی دا مزہ چکھ تو، جی میں آکھ جنتاں دا شوق رکھ تو، جاگ راتی بندگی دا مزہ چکھ تو، اے ستیا او کر نہیں ہاتھ آونا، تے نیکیاں کمالا جنہ نال جاونا۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی میں آکھ جنتاں دا شوق رکھ تو، جاگ راتی بندگی دا مزہ چکھ تو، ستیا او کر نہیں ہاتھ آونا، نیکیاں کمالا جنہ نال جاونا۔ اللہ اگے ہے آ گئی
ہے کہندی حکم سارے من رب دے اللہ اے نہ کوئی میٹھا میٹھا ہے رب تو کوڑا کوڑا تھو جڑا دل منے اور مان لیا تو جڑا نہ دل کیتا چھڑ دیتا اللہ کئی میلیاں آخی کیوں بھائی تو نماز نہیں پڑھتا ہے جی نہیں کرتا آنا تو پتا تو ہے پڑھنی چاہیے پر ہے ٹکتی نہیں اللہ ہے کہندی حکم سارے من رب دے اللہ اور زندگی دے شان نہیں مل لب دے کہندی حکم سارے من رب دے زندگی دے شان نہیں مل لب دے موت پیچھے خیر ہے تو پچھو تامنا نیکیاں کو مل جنہ نال جامنا خے کہندی خوف رکھ نت رب دا خے کہندی خوف رکھ نت رب دا اللہ تقوی دے باج نہیں راہ لبدا تقوی دے نال راہ دے سیامنا نیکیاں کمال جنہ نال جامنا جیم ہا اگے دال کہندی دین دی پچھان کر لے دال کہندی دین دی پچھان کر لے موت کھڑی سر تے دھیان کر لے موت پیچھے شیر ہے تو پچھو تامنا تے نیکیاں کمالا جنہ نال جانا زال کہندی ذکر الہی خاص تے زال کہندی ذکر الہی خاص تے منجن بنایا رب دلاں واسطے زال کہندی ذکر الہی خاص تے منجن بنایا رب دلاں واسطے ذکر الہی دل چمکاونا نیکیاں کمال جنہ نال جاونا رے نت رو رو آہی مار دی رے نت رو رو آہی مار دی اے حاضری تو دینی سچی سرکار دی رو نت رو رو آہی مار دی اے حاضری تو دینی سچی سرکار دی رو رو گناہ تا گناہ بن گناہ بخشامنا رو رو گناہ بخشامنا تے نیکیاں کمال جنہ نال جامنا سین دا سنیا سنو کن لا کے ہاں زے رات پچھے زے کہندی زہد کما بندیا اللہ زے کہندی زہد کما بندیا تے دنیا چ دل نہیں لا بندیا جن دل لایا انہیں پچھوتاونا نیکیاں کمال جنہ نال جاونا سین بھی تو سلام بہتا آ جا کے آخر سلام جنہ پیار پاونا نیکیاں کمال جنہ نال جاونا شین آنکھ شرک ہے پلیت بندیا شین آنکھ شرک ہے پلیت بندیا اور رکھ لے توحید ہو شہید بندیا ہر
حال شکر بجا لیاونا تے نیکیاں کمال جنہ نال جامنا سواد صدقہ صدق تے سبوئی دسدا اللہ تے بچوں کے کہنے جو ہے سواد صندوق ہے کہ میں نبی تسی سواد صدق سواد صبر سواد دے نال ہور بھی کی اچھے لفظ بن سکتے ہیں صلاۃ نماز سواد صدقہ صدق تے صبوری دسدا سواد صدقہ صدق تے صبوری دسدا اور سوم تے صلاتاں دی حضوری دسدا سوم نو سواد ہی لگتا ہے روزہ صلات نو سواد لگتا ہے نماز سواد صدقہ صدق تے صبوری دسدا سوم تے صلاتاں دی حضوری دسدا اور انہاں کماں وچ مولا آزمامنا نیکیاں کمال جنہاں نال جامنا اگے کی زاد اللہ زاد آکھے نبی پاک ضامن ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذات چیتا کرا ہے اللہ دے نبی دی حدیثاں یاد کرا ذات آکھے نبی پاک ضامن ہو گیا جب تے لنگوٹے دا جو مومن ہو گیا ذات آکھے نبی پاک ضامن ہو گیا جب تے لنگوٹے دا جو مومن ہو گیا جنتاں دے وچ اونوں میں پہچاونا نیکیاں کمال جنہاں نال جامنا تو کہندی تو کہندی کھاونا تو عام چنگا ہے تو کہندی کھاونا تو عام چنگا ہے اتے مطاع تو کہندی کھاونا تو عام چنگا ہے سوئے تے انسوئے نو سلام چنگا ہے طلب کری علم نو جے نفع پاونا نیکیاں کمال جنہاں نال جاونا زے کہندی ظالماں نو ٹھانا ملسی زے کہندی ظالماں نو ٹھانا ملسی اور کیڑی جگہ انہاں نو ٹھکانا ملسی ظالماں نے چھتی سارا پتا پامنا اللہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبوا لے کہندی ظالماں نو ٹھانا ملسی کیڑی جگہ انہاں نو ٹھکانا ملسی ظالماں نے چھتی سارا پتا پامنا اے نیکیاں کمال جنہاں نال جاونا عین آکھے عمل کمامی بندیا اللہ توفیق دے عین آکھے عمل کمامی بندیا کہ ویلی پنڈ علم دی نہ چاوی بندیا عین آکھے عمل کمامی بندیا اور ویلی پانڈ علم دی نہ چاوی بندیا اور ایسے علم تینوں ہے جے پکڑامنا نیکیاں کمال جنہاں نال جامنا لا غین آکھے غصہ جانو ڈاکو جگ ہے اللہ غصے میں رہن لگتا ہے غفلت میں نہیں رہن لگتا اللہ تو غرور میں نہیں رہن لگتا
غیر نے آکھے غیر نے آکھے غصہ جانو ڈاکو جگ ہے، غفلت ہے گی چور تے غرور ٹھگ ہے۔ غیر نے آکھے غصہ جانو ڈاکو جگ ہے، غفلت ہے گی چور تے غرور ٹھگ ہے۔ اور ٹھگاں چوراں ڈاکواں تو بچ جانا، تے نیکیاں کمالا جنہاں نال جانا۔ پھر کہندی تفسیر دساں کھول کے، اللہ مصنف تے مؤلف لوگ نے جڑے نا کتاباں وچ وہ فے دا اشارہ دیندے نے، کی مطلب کہ اس گل دی میں تفسیر ہے، فا تو مراد ہوندا تفسیر۔ پھر کہندی تفسیر دساں کھول کے، اور فخر نہ کماوی مول منہ بول کے۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کہ رائی دے دانے جنہ فخر کسی دے سینے جو ہے جنت وچ نہیں جائے گا۔ اللہ حضور فرمانے نے کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، انا اول من یقرأ باب الجنہ ولا فخر، بیدی لواء الحمد ولا فخر۔ میں فخر نہیں کرتا، فخر تو حرام ہے، میں تو اللہ کا انعام تمہیں دسنا، کسی گل کا انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے۔ تے ساڈا یہ حال ہے، استغفر اللہ۔ دوجیاں تو کیا آخر چنگے پڑھے مولوی پڑھے لکھے ہمیں فلاں بات پر بجا طور پر فخر ہے، فخر بھی کبھی بجا ہے، فخر ہمیشہ ہی بے جا ہوتا۔ پھر کہندی تفسیر دساں کھول کے، اور فخر نہ کماوی مول منہ بول کے۔ فخر والا بول نہیں رب پاونا، تے نیکیاں کمالا جنہاں نال جانا۔ قاف آکھے قوت جے حلال کھاویں گا، قوت میں نے روزی، قاف آکھے قوت جے حلال کھاویں گا، آپ داندے وچ رتبہ آلہ پاویں گا۔ تے حلال نہیں ہو حرام نہیں ہو رب نے قبول پاونا، اور نیکیاں کمالا جنہاں نال جانا۔ کاف لام میم انہاں دا کوئی بند بن گیا، کاف لام میم آکھن پڑھ کلمہ سبحان اللہ، آخ دیو لا الہ الا اللہ۔ کاف لام میم آکھن پڑھ کلمہ، کلمے دے